رات رات بھر لوگ پڑھتے ہیں شب برات میں یا شب معراج مان کر، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں کہ اسی تاریخ کو ہوئی تھی، اب رات بھر عبادت کرتے. کوئی بولے بھائی اس رات میں عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، تو عبادت خود تو کرتے نہیں ہیں، ہم کو بھی کرنے دیتے نہیں. 20 کو 8 کر دیا، 50% سے بھی کم، آدھے سے بھی کم کر دیا ہے، اور ہم کو بھی عبادت کرنے نہیں دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک زیادہ اچھا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ذہنوں میں میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، جب بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اچھا ہی دکھائی دے گا. حالانکہ ایسے لوگوں کو اگر 2 ڈبے بھیجے جائیں، ایک میں 2-3 چیزیں ہوں اچھی ہوں اور ایک میں ٹوکرا بھر کے سڑی ہوئی چیزیں ہوں، تو کس کو لیں گے؟ ٹوکرا لیں گے. اور بہت زیادہ دکھ رہا ہے. کوانٹٹی اصل ہوتی ہے کوالٹی ہے کہ سڑا ہوا مال زیادہ بھی ہو تو کچھ فائدے کا نہیں ہے، لیکن صحیح چیز تھوڑی ہو فائدے والی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے. تو اللہ کو سڑی ہوئی چیز زیادہ بھیجنے کی بجائے صاف ستھری سنت کے مطابق چیز بھیجنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ زیادہ بھیج کے اللہ کو ناراض کرے گا اگر سڑی ہوئی چیزیں اللہ کے پاس بھیجے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی سنت کے مطابق عمل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور بدعات سے زیادہ سڑی ہوئی چیز عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ جن کی دنیا کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. تو بہرحال یہ بدعات کے بارے میں ہے. اسی میں امام شافعی کا قول ہے، یعنی اپنی عقل سے ہم دین میں کچھ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، پیج نمبر 95. من استحسن فقد شرع، جس نے اپنے طور پر کسی چیز کو دین میں اچھا سمجھ کر داخل کر دیا. استحسن کا مطلب یہ کتنا اچھا ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں استحسان. استحسان اپنے طور پر کوئی بھی چیز دین میں داخل کرنا کہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. من استحسن فقد شرع، جس نے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں داخل کر دیا اس نے شریعت سازی کا جرم کیا. فقد شرع گویا کہ وہ شریعت بنانے والا بن گیا. یعنی اللہ کا حق ہے، اللہ شرع لکم من الدین، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو بطور شریعت مقرر کیا ہے. تو شریعت دینا کس کا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اس شریعت کے بنانے والے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ بتانے والے ہیں. ایک نقطے سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. آپ شریعت بنانے والے نہیں ہیں، آپ شریعت بتانے والے اور پہنچانے والے. اور یہی کام علماء کا ہے، کیونکہ وارث ہیں علماء. علماء کی ذمہ داری شریعت بنانا ہے، شریعت بتانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں علم والے اس دین کو، اس شریعت کو لیتے رہے اور آگے کی نسلوں تک پہنچاتے رہے. تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے طرف سے کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کے دین کا حصہ بنا ڈالے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ بعض یعنی بدعات کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری عمومی نصوص سے خاص مسئلے پر دلیل لی جاتی ہے. مثال کے طور پر فاتحہ کا مسئلہ ہے. فاتحہ میں ڈھانچہ بدعت ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنا اچھا ہے. اس کو قرآن کی تلاوت کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ قرآن پڑھنا غلط کدھر ہے. یا اسی طرح سے قبر پر اذان دینا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دفن کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قبر پر اذان دیتے ہیں. معلوم نہیں کیوں دیتے، اس کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہ چل زندگی میں نہیں آیا تو نہیں، اب تو آ. اس کے لیے دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ اس پہ کتاب لکھی ہے احمد رضا خان نے پوری، قبر پر اذان. کیا کیا دلیل ہے؟ سب عمومی دلیل ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، تو بہت ممکن ہے ہو سکتا ہے قبر میں آئے تو بھاگ جائے گا. اذان دینے سے، اذان میں ذکر ہے، اذان میں ذکر ہے، اور ذکر سے چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، گواہ بنتی ہیں، اس کے لیے فائدہ ہوگا. خیر آتی ہے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ خیر آتی ہے. اسی طرح سے اذان میں لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کو تلقین کر رہے ہیں اندر کہ اس کو پوچھیں گے من ربک، تو اس کو معلوم پڑے گا. سب سے آسان بات یہ تھی کہ اگر اتنا اچھی اذان ہے اور قبر پر اتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے
تو جس نبی نے ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ، وقت، اس کے الفاظ اور سب کچھ سکھایا، کیا وہ یہ نہیں سکھاتے کہ قبر کے اوپر اذان بھی دینا چاہیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے اس کو چھپا دیا اور ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عمومی نصوص سے دلیل لی جاتی ہے اور ایک نیا عمل وجود میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بدعت میں بنیادی ریڑھ کی ہڈی یہ ہے، اس کی خرابی ہے کہ ایسی دلیلیں جو جنرل ہیں، عمومی ہیں، اس کو کسی خاص مسئلے میں فٹ کیا جاتا ہے، اس کو کسی خاص مسئلے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بدعت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنت مع ابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، فثوب رجل فی الظہر او العصر، تو ایک آدمی نے ظہر میں یا عصر میں تثویب کہنا شروع کیا۔ تثویب کس کو کہتے ہیں؟ اذان کے بعد کوئی آدمی جب دیکھے کہ لوگ آنے میں دیری کر رہے ہیں تو ان کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یا اس طرح کے الفاظ کہہ کے نماز کی طرف پھر سے بلانے لگے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تثویب ہے۔ صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ اذان کا اعلان کافی ہے، اقامت کافی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ضروری ہے؟ اگر ہوتی تو صحابہ ہم سے زیادہ نیکی کا شوق رکھتے تھے، ہم سے زیادہ دعوتی مزاج رکھتے تھے، انہوں نے کبھی کیا ایسا؟ نہیں کیا۔ اب وہ آدمی ایسا کرنے لگا، لوگوں کو بلانے لگا ایکسٹرا۔ انہوں نے کہا اخرج بنا، ہم کو یہاں سے لے چلو۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا اس مسجد کے سلسلے میں؟ ہم کو یہاں سے باہر لے چلو، فإن هذه بدعة، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کے لیے اذان و اقامت کے علاوہ، تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی بدعت کر رہا ہے۔ فإن هذه بدعة، یہ عمل اس کا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کوئی آدمی یہاں کہہ سکتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تو یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف۔ تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر نماز کی طرف بلا رہا ہے تو کوئی آدمی عمومی نصوص سے دلیل لے گا، کہے گا نیکی کی طرف بلانا کیا ہے؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ کوئی آدمی نیکی کی طرف رہبری کرے، نیکی کی دعوت دے، اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اس کو بلانے کا بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے عمل کا بھی ثواب اسی کی طرح ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ ابن عمر نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ ان ساری دلیلوں کے باوجود کہ وہ عمومی دلیلیں ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ الگ سے کسی کو بلایا جائے نماز کے لیے، الگ سے بلایا جائے نماز کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم کو یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔